اچھا، تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، پشتون معاشرے کا جرگہ نظام۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے، خاص طور پر پشتون جرگہ، روایت، عدل اور اتفاق کے عنوان سے کچھ نوٹس، جو کافی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ تو کوشش یہ ہے کہ اس قدیم مگر آج بھی زندہ نظام کو سمجھیں کہ یہ آخر پشتون تہذیب کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف کوئی رسمی کارروائی نہیں ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس کی اصل روح وہ پرامن طریقے سے، عزت سے اور سب مل کر یعنی اجتماعی مشورے سے مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ یعنی فیصلہ سنانے سے زیادہ اہم وہ عمل ہے۔ جی، عمل اور اس کا مقصد معاشرتی توازن قائم رکھنا۔ اچھا، تو آئیے ذرا شروع سے دیکھتے ہیں، یہ جرگہ ہے کیا بنیادی طور پر؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ انصاف اور مشورے کا ایک بہت پرانا اور بہت معتبر نظام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد جیسا آپ نے کہا، جھگڑے ختم کرنا ہے، لیکن ایسے طریقے سے جو پرامن ہو، جس میں سب کی عزت رہے اور فیصلہ اجتماعی ہو۔ اور یہ کام کیسے کرتا ہے، مطلب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی، اس کا طریقہ بھی بڑا منظم ہے۔ ذرائع کے مطابق جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، خاندان میں، قبیلے میں، ہاں، تو پھر ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جو معتبر ہوں، باعزت ہوں اور غیر جانبدار مانے جاتے ہوں۔ وہ مل کر جرگہ بناتے ہیں۔ اچھا، پھر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سب فریقوں کو سنا جائے، اچھی طرح سے اپنی بات کہنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ اور کیا صرف باتوں پر ہی فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی ثبوت وغیرہ بھی؟ ذرائع میں گواہوں کا ذکر تھا۔ بالکل بالکل، ضرورت پڑے تو گواہوں کو بلایا جاتا ہے، ثبوت دیکھے جاتے ہیں۔ پھر جو فیصلہ ہوتا ہے نا، جی، اس کی بنیاد ہوتی ہے شریعت پر، یعنی اسلامی اصولوں پر، اور ساتھ ہی ساتھ پشتون روایات پر جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ توازن۔ جی، یہ توازن بہت اہم ہے، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر حتمی ہوتا ہے، سب کو ماننا پڑتا ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ یعنی فیصلے کی قبولیت ہی اس کی کامیابی ہے۔ بالکل، ذرائع بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بڑی دلچسپ لگی، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ صرف ایک عدالتی نظام نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک سماجی ڈھانچہ ہے جو پورے قبائلی معاشرے کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی اس کی سب سے بڑی سماجی اہمیت ہے۔ یہ معاشرے میں دشمنیوں کو بڑھنے نہیں دیتا۔ انتقام کا جو ایک خطرناک سلسلہ ہوتا ہے نا، اسے روکتا ہے۔ بالکل۔ جب لوگ مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کوئی حل نکلتا ہے تو صلح ہو جاتی ہے۔ ہاں، صلح ہوتی ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس کا پشتون ولی یعنی پشتون ضابطۂ حیات، اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ جرگہ ایک طرح سے پشتون ولی کی عملی شکل ہے، اس کی روح ہے۔ کیسے؟ پشتون ولی کے اصول کیا ہیں؟ مہمان نوازی، بہادری، عزت، غیرت، انصاف۔ جرگہ انہی اقدار کو لے کر چلتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ طاقت سے نہیں، بات چیت سے۔ جی، بات چیت سے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے برابری کی بنیاد پر مسئلے حل کرو۔ یہی تو پشتون ولی کا نچوڑ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت، لیکن آج کل جہاں باقاعدہ عدالتیں ہیں، قانون ہیں، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی، تو کیا جرگے کی کوئی عملی حیثیت باقی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ذرائع کہتے ہیں ہاں، بالکل باقی ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں۔ اچھا، ریاستی نظام کے ساتھ ساتھ جرگہ آج بھی بہت فعال ہے، لوگوں کا اعتماد ہے اس پر، بعض اوقات تو ریاستی اداروں سے بھی زیادہ۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید اس لیے کہ اس تک رسائی آسان ہے، فیصلے جلدی ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کی اپنی ثقافت، اپنی روایات سے جڑا ہوا ہے، وہ اسے اپنا نظام سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ نظام ہر لحاظ سے ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی چیلنجز، کوئی تنقید ذرائع میں اس کا ذکر ہے؟ یقیناً کوئی بھی نظام کامل تو نہیں ہوتا نا۔ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ ایک بڑا چیلنج انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے، ہر حال میں، خاص طور پہ جب بات آتی ہے خواتین کے حقوق کی یا معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں۔ جی ہاں، یہ نقطہ اہم ہے۔ تو یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ جرگے کا فیصلہ جو ہے وہ جدید انسانی حقوق کے معیاروں سے بھی ہم آہنگ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ یہ ایک
ایک مسلسل عمل ہے بہتری کا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جرگا صرف ایک پرانی پنچایت نہیں ہے، جی بلکہ یہ بات چیت، عزت اور اجتماعی سمجھ بوجھ کی ایک زندہ روایت ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور اس سے ایک بڑا سبق بھی ملتا ہے وہ کیا؟ کہ جرگا جن بنیادی اقدار کی بات کرتا ہے نا، مکالمہ، احترام، برابری، یہ اصول صرف پشتون معاشرے کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی مہذب اور پرامن معاشرے کے لیے آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ بالکل، اور شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ جرگا جیسے جو مقامی نظام ہیں وہ اپنی ان اچھی بنیادی اقداروں کو قائم رکھتے ہوئے آج کے جو نئے تقاضے ہیں، نئے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے ساتھ خود کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے غور کرنے کے لیے۔